نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو چھٹلاتا ہے جزا کو فذلك الذي يدع اليتيم پس یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا يحض على طعام المسكين اور ترغیب نہیں دیتا ابھارتا نہیں ہے مسکین کے کھانے پر فویل للمصلین پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں الذین هم یراؤون وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور روک لیتے ہیں عام استعمال کی چیزیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الماعون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں اس سورت کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا روز جزا کا منکر قیامت کا منکر ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی فکر نہیں کرتا اگر اس کے دل میں قیامت کا ڈر ہوتا تو کسی یتیم کو دھکے نہ مارتا یتیم کے اوپر ظلم نہ کرتا اور بھوکے مسکین کی فکر کرتا پھر فرمایا فویل للمصلین ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں غافل رہنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ نماز کیا چیز ہے نماز کی فضیلت کو نہیں جانتے اور نماز میں رب سے کیا باتیں کرتے ہیں اس کا انہیں پتہ ہی نہیں بس رسمی طور پر چند الفاظ رٹ لیے ہیں اور وہ آ کر وقت ہوتا ہے تو پڑھ دیتے ہیں باقی ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہے رب سے ملاقات ہے رب کے ساتھ بات چیت ہے رب سے کچھ مانگنا ہے اس چیز کا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نمازوں سے غافل ہیں کہ جب دل میں آیا پڑھ لی کبھی وقت پر پڑھی اور کبھی وقت کے بعد پڑھ لی کبھی قضا پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی کبھی 3 پڑھ لی کبھی 4 پڑھ لی کبھی 1-2 پڑھ لی تو نمازوں سے غافل ہیں جس طرح اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں اس طرح نہیں پڑھتے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے حساب سے جیسے من میں آتا ہے ویسے پڑھ لیتے ہیں تو نماز اس طرح پڑھنی ضروری ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے ان اوقات میں پڑھنی ضروری ہے جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
اس کے بعد ایک اور برائی، الذین ہم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کا معنی دکھلاوا، کام تو اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے۔ کام نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اور کوئی نیکی کا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کمال کر دیا، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا جناب سخی ہے، بڑا دلیر بندہ ہے جی۔ فرمایا جس نے ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا وہ بھی سمجھو قیامت کا منکر ہے۔ اگر اس کے دل میں قیامت پر ایمان ہوتا اور اسے یہ پتہ ہوتا کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ کام اللہ کے لیے کرتا نا، کسی اور کے لیے کیوں کرتا؟ تو ریاکاری اور دکھلاوا اتنا بڑا جرم ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی ریاکاری کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے زور زور سے روتے تھے اور بعض دفعہ تو گر جاتے، ایسے ان پہ حالت طاری ہو جاتی تھی۔ فرمایا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ نہ سنی ہوتی تو بیان نہ کرتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محشر کے دن، قیامت کے دن جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ابتدا کی جائے گی، تو وہ ابتدا کوئی زانی سے، کوئی ڈاکو سے اور کوئی اور ایسے مجرم سے نہیں، فرمایا جو ابتدا کی جائے گی، فرمایا وہ اس شخص سے کی جائے گی جو سخی ہوگا، اللہ کے نام پر دینے والا ہوگا، لیکن نیت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑا سخی آدمی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے سخاوت کرتا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ایسے سخی آپ کو سینکڑوں ملیں گے جو دکھلاوے کے لیے خیرات کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے دینی ہو تو بندہ خفیہ طور پہ ڈھونڈتا ہے محتاج کو اور اس تک رزق پہنچائے یا کھانا پہنچائے یا جو بھی اس کی خدمت کرے، اور بے شک دوسرے کو پتہ نہ چلے، گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو، یہ تو ہے خفیہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو آدمی زکوٰۃ بھی اس حساب سے دیتا ہے کہ لائن لگے اور لوگ دیکھیں کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا، بلکہ اس رمضان میں ہم نے دیکھا کھلی جگہ گھر کے بڑے بڑے لوگوں کے ہاں ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پہ افطاری دیتے ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں کی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں کی افطاری دیتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں ذرا نظر آئے، آتا جاتا بندہ بھی دیکھے ماشاءاللہ ڈیرا لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری دینا، جس میں غریب بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، چلو غریب ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، امیر آدمی کو زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں ہے، جو مالدار آدمی ہے اس کو زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا پیسہ یوں دیتے ہیں تاکہ ذرا شو ہو جائے، بادشاہ بڑا سخی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کو سخی سے بھڑکایا جائے گا، پہلے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے ہاں زانی، شرابی اور دیگر برے آدمی سے بھی یہ شخص زیادہ ہے جس نے کام تو نیکی کا تھا لیکن اس کا ایسا مذاق بنا دیا، ایسا اس کا مذاق بنا دیا کہ اللہ کے نام پہ نہیں کیا ہے اور لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے کیا ہے۔ رب کہتا ہے یہ مالی عبادت تھی، یہ میرے لیے کرنی تھی یا تیری مشہوری کے لیے ہونی تھی؟ اسی طرح فرمایا وہ عالم جس نے علم حاصل کیا اور آگے بیان کیا، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ کہ واہ جی واہ کمال کرتے ہیں جی، بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، بادشاہ دلوں کو موہ لیتے ہیں اور زبردست بیان کرتے ہیں اور کیا خوب تقریر کرتے ہیں۔ جس نے واہ اس لیے کیا کہ لوگ واہ واہ کہیں، اس عالم کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نمبر 3 فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے جان دے گیا، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ بادشاہ بڑا دلیر بندہ ہے جی، ڈرتا ہی نہیں کسی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تینوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔
فرمایا الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہوں گے۔ اللہ میں محفوظ فرمائے۔ کوئی بھی کام ہے تو اخلاص کے لیے، بھئی اخلاص کے لیے اگر آپ نے چھوٹا سا عمل کیا تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور ریاکاری کے ساتھ حج کر کے آ گئے ہیں تو مردود ہے۔ بھئی اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے، اللہ کو وہی کام پسند ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دلچسپ واقعات لکھتے ہیں نا۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صوفی ریاکار تھا، لوگوں کو دیکھتا تو لمبی نماز شروع کر دیتا، لوگ کہے بھائی ماشاء اللہ جی بڑا نیک آدمی ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں وہ ریاکار صوفی کہیں بادشاہ کے سامنے کہیں موقع ملا تو اتنی لمبی نماز پڑھی نا کہ بادشاہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یار بڑا نیک بندہ ہے، چلو اس کی دعوت کرو۔ بادشاہ نے اس ریاکار صوفی کی دعوت کی، متاثر ہو گیا نا۔ وہاں جب کھانے اس نے رکھے، ظاہر بادشاہ تھا تو کئی قسم کے کھانے تھے، اس نے بس تھوڑا تھوڑا چکھا اور چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا بزرگوں کھاؤ، یہ سارے کھانے آپ کے لیے تو بنوائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مائی قدر بخوریم، ہم جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، ہم زیادہ نہیں کھاتے، ہم اتنا ہی کھاتے ہیں۔ چلو جی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ اللہ والا کھڑا ہو قیام میں ہے تو بادشاہ رکوع کا نام ہی نہیں لیتا، رکوع میں گیا تو اتھے ہی اڑا ہوا ہے جناب، اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ اتنی لمبی نماز، بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا، روٹی کتنی کم کھائی اور نماز کتنی لمبی پڑی ماشاءاللہ۔ اس نے خوب خدمت کی۔ واپس جب گھر آئے تو روٹی تو وہاں کھائی نہیں تھی، بھوک تو لگی ہوئی تھی۔ بیگم سے پوچھا بچہ کھچا کوئی کھانا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے بادشاہ کے گھر سے بھوکے آئے ہو؟ اس نے کہا یہ راز دی گل لے تیری سمجھ آن والی، تو روٹی ہے تو وہ باہر کٹ۔ خیر اس نے روٹی کھائی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بچے کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے نا وہ صوفی صاحب۔ بچہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ والد صاحب گھر تو نماز پڑھتے تھے، چھٹک پٹک کر کے او پئی جی، اور یہاں پہ گھنٹہ لگا دیا 2 رکعتوں پہ۔ گھر تو کھانا ٹکا کے کھاتے، وہاں 4 لقمے کھائے، کھانا بھی اپنی مزاج کے خلاف کھایا، نماز بھی اپنی طبیعت کے خلاف پڑھی وہاں جا کر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب اس نے گھر میں کھانا کھایا اور فارغ ہوا تو بچے نے والد کا ہاتھ پکڑ کر کہا پدر بزرگوار طعام را قضا کنی نماز را نیز قضا کن۔ اے والد محترم کھانے کی قضا تو ماشاءاللہ آپ نے کر لی، کھانا تو دوبارہ آپ نے کھا لیا، ذرا نماز کی قضا بھی کر لیں، نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر وہاں آپ نے کھانا اپنے حساب سے نہیں کھایا تھا تو نماز بھی اپنے حساب سے نہیں پڑھی تھی نا۔ اور آگے شیخ سعدی نے جو جملہ لکھا ہے کمال جملہ ہے، فرماتے ہیں کلید در دوزخ خستہ نماز، توجہ ہے سب کی، کلید در دوزخ خستہ نماز، کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز جنت کی نہیں جہنم کی چابی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑی ہے، وہ جنت میں نہیں لے جائے گی۔ مت سمجھ کہ یہ نماز مجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور اس کے بعد آگے شیخ سعدی اسی پر ایک اور مثال لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس کو میں نے سمجھا تھا کہ یہ پستہ ہے، سارا اس میں مغز ہی مغز ہے، پستہ کے اندر نا چھلکا جب اتر جائے پیچھے کیا ہوتا ہے، سارا مغز ہی ہوتا ہے۔ جس کو میں نے پستہ سمجھا تھا کہ اس میں سارا مغز ہے، وہ تو پیاز نکلا، چھلکے پر چھلکا تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ پیاز کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک چھلکا اتارو نیچے اور چھلکا، اوپر وہ اتارو اور چھلکا۔ جس کو میں سارا مغز ہی مغز سمجھ رہا تھا وہ تو چھلکے پہ چھلکا نکلا، یعنی جس کو میں بڑا نیک سمجھ رہا تھا اللہ کے ہاں وہ کچھ نہ نکلا۔ تو میرے بھائی اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں رب کہے کہ یہ بندہ میرا عبادت گزار ہے، اور اگر اللہ اس کو اپنا نافرمان سمجھے، لوگوں نے تعریف کر بھی دی تو کیا ہو گیا۔ اس نے فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک،
جس نے نماز ریاکاری سے پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ ریاکاری سے دیا اس نے شرک کیا، جو عمل ریاکاری سے کرتا رہا شرک کرتا رہا، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور آخری بات فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون کا معنی روکتے ہیں، الماعون شیء قلیل، تھوڑی چیز۔ اس کا ایک مطلب تو عموماً یہ کیا گیا کہ عام استعمال کی چیزیں، مثلا یہ میرے پاس قلم ہے، ایک بندے نے کہا جی 2 منٹ قلم دیں، میں نے کہا میں کیوں دوں جی، اپنا خریدنا تھا نا۔ تو یہ اتنا خسیس اور بد اخلاق آدمی ہے کہ عام استعمال کی، اور عموماً اڑوس پڑوس میں چلتا ہے، کسی کو سیڑھی چاہیے، کسی کو کوئی جناب وقتی طور پہ کوئی برتن چاہیے، کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا کچھ اسے بستر چاہیے، تو اڑوس پڑوس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بخیل ہے، ایسا کنجوس مکھی چوس ہے کہ جناب عام استعمال کی چیز بھی جو وقتاً فوقتاً دوستوں کو پڑوسیوں کو دینی پڑتی ہے نہیں دیتا، میں کیوں دوں جی۔ تو یہ ایک بری حرکت ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ عام استعمال کی چیز ایک دوسرے کے ساتھ خصوصاً پڑوسیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو لے کر جائے وہ بھی دھیان کرے، ایسا نہ تتر ہی ہو جائے، وہی واپس بھی کر لیا نا، ایسا نہ وہ لے کر غائب بھی ہو جائے۔ یہاں پہ وہ لطیفہ بھی یاد آیا، ایک آدمی کے گھر مہمان آئے نا، پڑوسیوں سے برتن مانگے، بھائی ہمارے گھر میں کیا آئے جی، مہمان آئے برتن چاہیے، اس نے برتن دیے۔ جب اس نے واپس کیے نا دوسرے دن یا تیسرے دن، ہر برتن کے ساتھ ایک چھوٹا برتن بھی دیا، جگ تھا تو ساتھ چھوٹا سا ایک جگ اور بھی دیا، ڈونگے کے ساتھ چھوٹا سا ڈونگا اور بھی دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ تمہارے برتنوں نے بچے دے دیے۔ اس نے کہا واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مہینے بعد اس نے پھر مانگے تو اس نے سارے برتن دے دیے، ڈبل کر کے دے گا۔ اور ہفتہ گزر گیا اس نے ایک بھی واپس نہ کیا۔ اور اس نے کہا وہ برتن نہیں واپس کیا آپ نے، انہوں نے کہا وہ فوت ہو گئے ہیں سارے۔ کیا ہو گئے؟ اللہ بھائی برتن بھی کبھی فوت ہوئی، کہ پتر بچے دے سکنے فوت نہیں ہو سکنے۔ اس طرح نہ ہو کہ سارے فوت ہی نہ ہو جائیں۔ جو بندہ کسی چیز لے اس کو کیا کرے، واپس بھی کرے۔ دونوں کو خیال کرنا چاہیے، دینے والے کو دینا چاہیے اور لینے والے کو احتیاط سے، لیکن اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ تو الماعون کا معنی عام استعمال کی چیزیں، اور الماعون سے مراد بعض مفسرین نے زکوٰۃ بھی لی ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ معاون کا معنی ہوتا ہے تھوڑی چیز، اور اصل مال کے مقابلے میں زکوٰۃ تھوڑی چیز ہوتی ہے۔ کتنا ہے جی؟ 100 میں 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ ہے۔ 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ 40ویں حصے کا نام ہے۔ آسان ترین طریقہ اپنی زکوٰۃ کو معلوم کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی رقم ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپے تبھی بنتی ہے نا جب 40 میں 1 ہے، 80 میں 2 ہو گئے اور 20 میں آدھا ہو گیا تو 100 میں 2.5 ہو گیا۔ تو آپ کے پاس جتنی رقم بھی ہے، ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اس کو 40 پر تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اصل مال کے مقابلے میں کتنا؟ 39 روپے آپ کے ہیں۔ 1 روپیہ وہ بھی سال کے بعد، وہ بھی سال گزرنے کے بعد اللہ کے نام پر دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کتنے بخیل ہیں جس اللہ نے رزق دیا ہے، سال کے بعد 40واں 1 روپیہ بھی اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قیامت پہ اعتبار ہوتا تو یہ دیتے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس یہ وہی ہے جو یتیم کو تکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کے کھانے پر۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،